السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے ایک واقعہ سانحہ گجر پورہ جس نے ہمارے معاشرے کے تمام لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ ایک کربناک واقعہ جو ہوا کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح کے واقعات روز بروز بڑھتے موجود ہیں جماعت اسلامی کے خواتین ونگ میں، اور ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے جنسی ہراسگی میں جو تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں ان حوالے سے، اور ان کے حوالے سے کہ کیا سزائیں تجویز کر۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شازیہ عبدالقادر، یہ نائب نگران مرکزی IT سوشل میڈیا سے ان کا تعلق ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور خاص طور پہ یہ سوشل ایشوز پہ لکھتی بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں اور خواتین کے حوالے سے یہ ہمیشہ آواز اٹھاتی ہیں۔ تو ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی شازیہ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ یہ جو اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں، آپ کا چونکہ سوشل میڈیا سے تعلق ہے، IT سے تعلق ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے میڈیم کو سوشل میڈیا اس وقت جو ہے ایک اگر سمجھا جائے تو ریاست کے چوتھے ستون کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، تو ہمیں اس میں کس طرح کا اصلاحی کردار ادا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ اچھا، جیسا کہ معاشرے کا عکاس ایک طرح سے میڈیا میں آ جاتا ہے کہ اس معاشرے میں کیسی چیزیں پنپ رہی ہیں، کیسی چیزیں آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو الیکٹرانک میڈیا تھا وہاں پر تو یہ چیزیں تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک کارپوریٹڈ میڈیا ہے، وہاں پر جو بھی آپ کا بزنس مائنڈ ہے، سرمایہ دارانہ طبقہ ہے، وہ جو چاہے گا وہ دکھایا جائے گا۔ لیکن سوشل میڈیا تو وہ ہے جو عوام کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہاں پر لوگ خود موجود ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اپنی ان ساری چیزوں کا، تو وہاں پر بھی یہ مستقل چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ بہرحال خواتین کے احترام میں قدرے کمی آئی ہے یہاں پر، اور عورت کو جتنی آزادی ہمارے معاشرے میں دینے کی بات ہوتی ہے، جتنی امپاور دینے کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے اس قدر تحفظ والا ماحول یہاں پر کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ایک عورت اگر باہر نکلتی ہے تو بھی غیر محفوظ ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ جو ایشو ہے، موجودہ ایشو، ہم کہتے ہیں کہ جی سڑک پر عورت محفوظ نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ اگلے دن ایک واقعہ آ جاتا ہے، جی گھر میں ہی ایسا واقعہ ایک بچوں کے سامنے ایک ماں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ روز اس طرح کے واقعات اور ان کا پھر سوشل میڈیا پر پھیل جانا، پھر کبھی سچ اور کبھی جھوٹ اور کبھی کسی طرح کے واقعات کا پھیل جانا، بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کی جہاں عکاسی پیش کرے، نیگیٹیوٹی بھی بہت زیادہ باہر آ رہی ہے ہماری، کہ ہمارے لوگ جس سسٹم سے، جس نظام تعلیم سے گزر کر آ رہے ہیں، وہاں تربیت کا کیا معیار ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر یہ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر ہودے بھائی یہ کہتے ہیں جی اسلامیات کا جو مضامین ہیں، وہ جو حفظ ہے وہ طلبہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر بوجھ ہے، اور وہیں پر سائنس اور ساری ایجوکیشن بھی تو انہیں بچوں کو دی جا رہی ہے۔ آپ جب دین کی تعلیم وہاں پر دیں گے تو ایک پورا تاثر سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے کہ دین کی تعلیم ایک بوجھ بن گئی ہے۔ جی اسی طرح اخلاقیات کے حوالے سے بھی اگر آپ بات دیکھیں تو جھوٹ، پروپیگنڈا، غلط چیزوں کو پھیلانا، اس کا بھی یہ میڈیا ہی باعث بن رہا ہے۔ حقیقتاً معاشرے کی تصویریں کچھ اور ہوتی ہیں جو وہاں پر کچھ اور دکھائی جاتی ہیں۔ مایوسی پھیلانی ہے تو سوشل میڈیا بہت اچھا ہے، آپ کو کوئی غلط خبر پھیلانی ہے تو بھی وہاں پر جو موجود خواتین ہیں ان کے حوالے سے آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ صحافیات اور اینکر خواتین باقاعدہ ٹرولنگ کے لیے جو ہے وہ وزراء سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اگرچہ وہ ایک گروپ ہی ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ شاکی بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ساتھ لے کر نہیں گئے۔ تو یہ جو پورے معاشرے کی ایک تصویر سامنے آ رہی ہے، اس کی بنیاد کہاں پر ہے، غلطی کہاں پر ہے، وہ ہمیں تلاش کرنی ہوگی۔ سادہ سی ایک مثال ہے کہ آئس برگ ہے، آپ کبھی بھی کوئی جہاز اچانک جا کے آئس برگ سے نہیں ٹکراتا، اس کے نیچے بہت گہری جڑیں ہوتی ہیں، اور یہ موجودہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے ایک طرح سے عبرت بھی ہے، ایک طرح سے ہمارا ٹیسٹ کیس ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا رخ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہمیں کہاں پہ رک کر یہ سوچنا ہے کہ ہم غلط رخ پر جا رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ بہرحال تو آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ وہ رائٹر بھی ہیں اور سوشل ایشوز پہ لکھتی بھی ہیں، تو ہم بات کر رہے ہیں اس طرح کے واقعات کی، اگر ہم جب تک اس کے اوپر ہم
کوئی سخت قسم کی سزا تجویز نہیں کریں گے اور لوگوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، اس طرح کے واقعات میں کمی نہیں آئے گی، لوگوں میں ڈر پیدا نہیں ہوگا. تو آپ اس کی سزا کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ اس کو کس طرح کی سزا دینی چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹ کس طرح سے خاص طور پہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اب تک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قانون ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہ قانون میں کوئی فلاز ہیں یا کوئی چیزیں ہیں. بہرحال اگر کوئی چوری ہو جاتی ہے تو اس کا بھی قانون میں ہے کہ جی یہ اور یہ سزا ہوگی. اگر کوئی ڈاکہ ڈلتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، بات وہیں پر آتی ہے قاتل مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب اسے پتہ ہو کہ مجھے پکڑا نہیں جائے گا یا میں پکڑا جاؤں گا تو یہ کر کے چھوڑ دیا جاؤں گا. اب جس مجرم کو انہوں نے نامزد کیا ہے اس کے بارے میں پہلے مشہور ہوا کہ جی 2013 میں بھی وہ ایک ایسی واردات کر چکا ہوا تھا اور اسے رہا کر دیا گیا. اگر اس کو اس وقت قرار واقعی سزا دے دی جاتی، جو سزا اس وقت بھی قانون میں جو سزا موجود ہے، بلا شبہ ہم اس سے تسلی نہیں ہے ہماری اس سے، لیکن پھر بھی اگر وہی سزا بھی اس کو پوری طریقے سے دے دی جاتی تو وہ آئندہ کم از کم عبرت پکڑتا، اسے چھوڑا نہ جاتا کسی بھی سفارش پر، کسی بھی چیز کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجود قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی مجرم جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں اور سارے کو پتہ ہے کہ ہم یہ کر لیں گے اور وہ ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں مثالیں پیش کرتے ہیں، ہمارے وزیر جو ہیں موصوف فواد چودھری صاحب بھی بڑی مثالیں پیش کرتے ہیں یورپ کی اور ادھر ادھر کی، تو اس وقت ہمیں سعودی عرب جیسے ممالک کیوں بھول جاتے ہیں جہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں اور سب سے کم شرح ہے جرائم کی وہاں ان ممالک میں. تو اسلامی سزائیں ہم اسلام ہر بات پہ کیوں کرتے ہیں؟ اسلام اصل میں انسانیت کا مذہب ہے. میں اکثر ایک بات سوچتی ہوتی ہوں کہ امیون سسٹم ہے اسلام جو ہے وہ انسانیت کا امیون سسٹم ہے. تو جیسے قوت مدافعت انسانی جسم میں پورا کردار ادا کرتی ہے، ایسے اسلام انسانیت میں پورا کردار ادا کرتا ہے. اور اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں کہ مجرم جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو، اس کو دیکھ کر کے باقی لوگ جو ہیں وہ عبرت حاصل پکڑیں. جبکہ یہ جو مذکورہ واقعہ ہے اس کے اوپر ایک اور اشکال پھیل رہا ہے، جی یہ زنا یہ ہے، یہ زنا وہ ہے. سیدھی سی بات ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ بچوں کے اوپر تشدد، ایک ماں کے اوپر تشدد ہے. اور ہمارا آئین جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ماں، بچے اور خاندان ان کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. اس وقت ریاست کی طرف سب کی نظریں اٹھی ہوئی ہیں کہ وہ کیا سٹینڈ لیتی ہے اور کون سا ایسا سٹینڈ لیتی ہے کہ آئندہ مجرم اس چیز کی جرت نہ کر سکیں. موجودہ حکومت جو سزا تجویز کی ہے وہ مزے کا خیز ہے. آپ یا تو اسے سزائے موت دیں اور پورے مجمع کے سامنے دیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہم مائیں جو ہیں اس وقت پریشان ہیں. ہمارا بس حیثیت عورت ہم گھر باہر ہر طرف سن رہے ہیں کہ واقعات ہو رہے ہیں. باہر نکلتے ہیں تو غیر محفوظ ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں تو غیر محفوظ ہیں. ہم اپنی ضروریات کے لیے بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. تو پھر اس وقت حل تو یہی ہے کہ آپ عبرتناک سزا دیں. یہ جو موجودہ سزا ہے اس سے قدرے بالکل بھی ہم لوگ متفق نہیں ہیں، اور جو سزا اسلام نے دی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہی سزا دی جائے، مجرم کو پکڑا جائے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جو نظام عدل میں خلا ہیں کہ جی کسی کو بھی پکڑ کے مجرم اور عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ اس کو سزا دے دیں. حقیقی مجرم کی تلاش ضروری ہے اور اس کو اسلام کے مطابق ہم سزا دیں. نہیں ہے آپ کو تو جو بھی اس وقت کی سخت ترین سزا ہے وہ اس کو دی جائے اور سارے معاشرے کے سامنے دی جائے. جب تک کہ ہمارے معاشرے کا کانفیڈنس واپس نہیں آئے گا، نہ اس حکومت پر، نہ اس نظام عدل پر، نہ ہمارے دیگر اداروں پر. تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، ایک بد اعتمادی بڑھ رہی ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ فوری انصاف اس خاتون کو دیا جائے. اس وقت میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس وقت سے یہ واقعہ ہوا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے یہ ہم سب میں سے ہمارے ساتھ ہی ہو گیا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ. اور ہم بالکل بے بس و لاچار سی کیفیت محسوس کر رہے ہیں اس وقت کہ اگر اس وقت اس عورت کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جو کوئی ایسی ریاست کا ذمہ دار نہیں ہے جو اس کے مجرم کو پکڑے اور کہے کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، ہم لے آئے ہیں اس کے گلا کاٹیں تمہارے سامنے. نے بھی یہی موقف پیش کیا. آئین کے مطابق
اس نے ایک جرم نہیں کیا ہے, اس نے 3-4 بیک وقت جرم کیے ہیں, اور نہ جانے کتنے اور جرموں میں ملوث ہوگا, جی بالکل, پتہ نہیں ہے ہمیں. جی بالکل. تو فی الحال تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فوری سزائے موت اور سب کے سامنے سر عام پھانسی. اور یہ نہ صرف اس مجرم کو بلکہ زینب الرٹ بل کے اندر امیر جماعت نے ایک ہفتہ پہلے ہی جو کراچی میں واقعہ ہوا تھا 5 سالہ بچی کے ساتھ, نہ صرف اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ اسے زندہ جلا دیا گیا. سوچیں کہ کسی ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی جس کی پھول سی بچی جو ہے اس کو آپ نے نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اسی معاشرے میں وہ مجرم پل بڑھ رہے ہیں نا, اور پھر اس کو جلا بھی دیا. ایسے شقی القلب لوگ اس معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. تو امیر جماعت نے اسی واقعے پر شدت سے جو ہے وہ نہ صرف رسپانس دیا تھا بلکہ انہوں نے سینٹ میں زینب الرٹ بل میں ترمیم پیش کی کہ ایسے تمام مجرموں کو جو خواتین, بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو سر عام پھانسی کا ایکٹ پاس کروایا جائے. تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے, اور ہم یہ اس واقعے کے اوپر تو یہ چاہتے ہیں کہ جب تک حکومت اصل مجرم کو پکڑ کے فوری طور پر اسے سزا نہیں دلوا دیتی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ یہ بہرحال ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ اذیت ناک کیس ہے. آئے روز اس طرح کے واقعات ہیں جن کو کوئی بھی سٹاپ نہیں لگ رہا ہے. تو پہلی چیز تو عدل و انصاف ہے, فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہو اور یہ باقاعدہ بل پاس کر دیا جائے. آئندہ ہر مجرم کو اسی طرح سر عام لٹکایا جائے, جس شہر میں ہو اس کے مین چوراہے کے اوپر لٹکایا جائے. اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. ہم تو آپ کا بہت شکریہ, اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کا بہت شکریہ. جماعت اسلامی نے ہمیشہ خواتین کے اصلاح کے لیے, خواتین کے حقوق کے لیے, خواتین کے تحفظ کے لیے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ناظرین, یہاں پہ میں حاکم وقت کو اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو, عدلیہ کو اور ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے میرا اپنا ایک خاتون ہونے کے ناطے مطالبہ ہے کہ اس طرح کے جرائم میں ملوث لوگوں کو, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, ان کو قرار واقعی اور عبرتناک سزا دینی چاہیے. خاص طور پر یہ جو واقعہ پیش آیا ان ملزموں کو, حقیقی ملزموں کو پکڑ کے ان کو سر عام ان کے بچوں کے سامنے, جن بچوں کے سامنے, معصوم بچوں کے سامنے جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ان بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عزت کو پامال کیا گیا, ان کو اسی طرح عبرتناک سزا دی جائے. اور سزا کا تعین کون کرے گا؟ وہ حاکم وقت کریں گے, آپ کریں گے, اور ہم سب کی نظریں آپ پر ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں ایک ریاست مدینہ کا تصور دیا ہے. وہ ریاست مدینہ جہاں پر کافروں کی بیٹیوں کو بھی تحفظ دیا جاتا تھا. ہم تو پھر مسلمان ہیں, آپ کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, اور ایسے لوگوں کو اس طرح کی سزا دینی چاہیے جن کی آنے والی نسلیں بھی اس بات سے ڈریں کہ ہم نے اس طرح کا کام سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ ان ملزمان کو جلد از جلد پکڑا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ناظرین, اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا, اور خاص طور پر میں اپنی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گی کمنٹ میں سزا ضرور تجویز کیجئے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.